Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Paradise Lost, written by John Milton, and very important topic is character list of Paradise Lost. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos, and video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Character list of Paradise Lost. Main characters. First of all, Satan. Satan, Shaitan, head of the rebellious angels who have just fallen from heaven. हेड है मतलब कि सरबरा है, सरकश फरिश्तों जो अभी आसमान से गिरे हैं उनका सरबरा है. As the poem's antagonist, Satan is the originator of sin, the first to be ungrateful for God the Father's blessing. नज़म की मुखालफत के तौर पर शैतान गुनाह का आगाज करने वाला है, सबसे पहले खुदा के वालिद के बरकतों के लिए नाजायज है. He embarks on a mission to earth that eventually leads to the fall of Adam and Eve. But also worsens his eternal punishment. अब वो ज़मीन पर एक ऐसे मिशन पर अमल पैरा होता है जो बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के ज़वाल का बाइस बनता है, बल्कि इसके दायमी अज़ाब को भी ख़राब करता है. His character change throughout the poem, और पूरी नज़म को इसका किरदार बदल देता है. Satan often appears to speak rationally and persuasively, but later in the poem we see the inconsistency and irrationality of his thoughts. शैतान अक्सर अकली और मदलल अंदाज में बात करता दिखाई देता है, लेकिन बाद में नज़म में हमें इसके ख्यालात के अदम मुताबिकत और गैर माकूलियत नज़र आती है. He can assume any form, adopting both glorious and humble shapes. वो किसी भी शक्ल को, शानदार और शाइस्ता दोनों शक्लों को अपना सकता है. Adam, the first human, the father of our race, and along with his wife Eve, the caretaker of the Garden of Eden. सबसे पहला यानी कि इंसान आदम हमारी नस्ल का बाप और अपनी बीवी हवा के साथ साथ बागे अदन के निगरान हैं. Adam is grateful and obedient to God, but falls from grace when Eve convinces him to join her in the sin of eating from the tree of knowledge. आदम खुदा का शुक्रगुजार और फर्मा बरदार है, लेकिन फजल से गिरता है जब हवा इससे इल्म के दरख्त से खाने के गुनाह में शामिल होने पर राजी हो जाती है. ईव, द फर्स्ट वुमन एंड द मदर ऑफ मैनकाइंड, सबसे पहली औरत और इंसानियत की माँ. नो, इंसान की माँ. ईव वॉज मेड फ्राम अ रिब टेकन फ्राम आदम साइड. हवा को आदम की तरफ से की गई पसली से बनाया गया था. बिकॉज शी वॉज मेड फ्राम आदम एंड फॉर आदम शी इज सबसर्विएंट टू हिम. क्योंकि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनी थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए वो इनकी माँ तहत है. शी इज़ आल्सो वीकर देन आदम, सो सैटन फोकसेस हिज पावर्स ऑफ टेम्पटेशन ऑन हर. और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए शैतान अपनी फितनागिरी की ताकतों को इस पर फोकस करता है. ही सक्सेस्ड इन गेटिंग हर टू ईट द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री डिस्पाइट गॉड्स कमांड. वो खुदा के हुक्म के बावजूद इसे हराम दरख्त का फल खाने में कामयाब हो जाता है. अब क्योंकि बताया गया है कि हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए शैतान का अपने मिशन को कंप्लीट करने का फोकस हवा से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो कमज़ोर होती है और उसकी बातों में जल्दी आ भी जाती है. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज गॉड द फादर, खुदा बाप. वन पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन ट्रिनिटी, ईसाई सासलियत का एक हिस्सा है ये. गॉड द फादर क्रिएट्स द वर्ल्ड बाय मीन्स ऑफ गॉड द सन क्रिएटिंग आदम एंड ईव लास्ट. खुदा बाप खुदा के जरिए दुनिया को पैदा करता है, बेटा आदम और हवा को आखिरी बना देता है. ही फोर्सेस द फॉल ऑफ मैनकाइंड थ्रू देम. वो इनके जरिए बनी नू इंसान के ज़वाल की फोर्सेस है. ही डज नॉट प्रिवेंट देयर फॉल इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर फ्री विल, बट ही डज अलो हिज सन टू अटोन फॉर हिज सिंस. वो इनके ज़वाल को रोकता है ताकि इनकी आज़ाद मर्जी को महफूज रखा जा सके, लेकिन वो अपने बेटे को इनके गुनाहों की इजाज़त देता है.
گوڈ دا سن، خدا کے بیٹے، جیسس کرسٹ دا سیکنڈ پارٹ آف دا ٹرینٹی، اور یسوع مسیح ثالثیت کا دوسرا حصہ ہے. ہی ڈیلیورس دا فیٹل بلو ٹو سیٹن فورسز سینڈنگ دیم ڈاؤن انٹو ہیل بیفور دا کریشن آف ارتھ. وہ شیطان کی قوتوں کو مہلک دھچکا پہنچاتا ہے، انہیں زمین کی تخلیق سے پہلے ہی جہنم میں بھیج دیتا ہے. When the fall of man is predicted, he offers himself as a sacrifice to pray for the sins of mankind, so that God the Father can be both just and merciful. تو جہنم میں بھیج دیتے ہیں. انسان کے زوال کی پیش گوئی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے گناہوں کی ادائیگی کے لیے اثار کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ خدا باپ محض اور رحم دونوں کا ہو سکے. Devil inhabiting hell, Beelzebub. Satan second in command, Beelzebub discusses with Satan their option after being cast into hell, and at the debate suggests that they investigate the newly created earth. شیطان جہنم آباد کرتے ہوئے. بیلزیبب شیطان کا دوست. شیطان کا دوسرا حکم بیلزیبب جہنم میں ڈالنے کے بعد شیطان کے ساتھ اپنے اختیارات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس بحث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نئی تخلیق کردہ زمین کی تحقیق کرتے ہیں. He and Satan embody perverted reason, since they are both eloquent and rational but use their talents for wholly corrupt ends. وہ اور شیطان کی وجہ سے منحرف ہو گئے چونکہ وہ فصیح اور عقلی دونوں ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بدعنوان انجام کے لیے استعمال کرتے ہیں. بیلل ون آف دا پرنسپل ڈیولز ان ہیل. جہنم میں پرنسپل شیطان میں سے ایک ہے. بیلل آرگیوز اگینسٹ فردر وار ود ہیون، بٹ ہی ڈز سو بیکاز ہی از این ایمبوڈیمنٹ آف سلوتھ اینڈ inactivity, not for any good reason. بیلل جنت کے ساتھ مزید جنگ کے خلاف دلیل دیتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ کاہلی اور غیر فعالیت کا مجسمہ ہے، کسی اچھی وجہ سے نہیں. His eloquence and learning is great, and he is able to pursue many of the devils with his faulty reasoning. کیونکہ اس کے فصاحت اور سیکھنا بہت اچھا ہے، اور وہ اپنے ناقص استدلال سے بہت سارے شیطانوں کو راضی کرنے کے قابل ہے. And next is Mammon. A devil known in the Bible as the epitome of wealth. Mammon always walks hunched over as if he is searching the ground for valuables. ایک شیطان بائبل میں دولت کے جولوں کے طور پر جانا جاتا ہے. میمن ہمیشہ گھومتا رہتا ہے گویا وہ قیمتی سامان کے لیے زمین تلاش کر رہا ہے. In the debate among the devils he argues against war, seeing no profit to be gained from it. شیاطین کے درمیان ہونے والی بحث میں وہ جنگ کے خلاف دلائل دیتا ہے، اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا دیکھ رہا ہے. He believes hell can be improved by mining the gems and minerals they find there. ان کا خیال ہے کہ وہاں پائے جانے والے جوہرات اور معدنیات کی کنی سے جہنم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ملسیبر the devil who builds Pandemonium, Satan's place in hell. دوزخ میں شیطان کا محل پینڈومنیم تعمیر کرنے والا شیطان. ملسیبر characters is based on a Greek mythological figure known for being a poor architect, but in Milton's poem he is one of the most productive and skilled devils in hell. ملسیبر کا کردار ایک غریب ممار ہونے کے حوالے سے مشہور ہے، یونانی اور دیوملائی شخصیت پر مبنی ہے، لیکن ملٹن کی نظم میں وہ جہنم میں سب سے زیادہ پیداواری اور ہنرمند شیطانوں میں سے ایک ہے. ملوچ A rash, irrational and murderous devil, Moloch argues in Pandemonium that the devils should engage in another full war against God and his servant angels. ایک ریش بے عقل اور قاتلانہ شیطان. ملوچ پینڈومنیم میں دلیل ہے کہ شیاطین خدا اور اس کے بندے فرشتوں کے خلاف ایک اور مکمل جنگ میں مشغول ہیں. سن گناہ. Satan's daughter who sprang full form from Satan's head when he was still in heaven. شیطان کی بیٹی جو شیطان کے سربراہ سے مکمل طور پر تیار ہوئی تھی جب وہ جنت میں تھا. Sin has the shape of a woman above the waist, that of a serpent below, and her middle is ringed about with hellhounds who periodically burrow into her womb and gnaw her entrails. She guards the gates of hell. گناہ کمر کے اوپر ایک عورت کی شکل ہے، نیچے ایک سانپ کی، اور اس کے وسط کے بارے میں جہنم کے ہاؤنڈ کے ساتھ رنگا جاتا ہے جو وقفے سے اس کے پیٹ میں دفن ہوتا ہے اور اس کے اندراج کو چکاتا ہے. وہ جہنم کے دروازوں کی حفاظت کرتی ہے. ڈیتھ موت.
Saturn, son by his four daughters, sin death is turn wraps his mother, begetting the mass of beast that torments her lower half. موت. شیطان کا بیٹا اپنی بیٹی کی طرف سے گناہ موت کے نتیجے میں اس کی ماں بڑے پیمانے پر جانداروں کی جو اس کے نچلے حصے کو عذاب بیٹمنگنگ عصمت دری ہے. The relations between death, sin and Saturn mimic horribly those of the Holy Trinity. موت, گناہ اور شیطان کے درمیان تعلقات مقدس ثالث کے خوفناک طور پر نقل کرتے ہیں. Angels inhabiting heaven and earth. فرشتے آسمان اور زمین آباد کرتے. Gabriel یعنی کہ جبرائیل, one of the archangels of heaven who acts as a guard at the garden of Eden. جنت کے آرچینلز میں سے ایک جو ایڈن کے باغ میں ایک محافظ کے طور پر کام کرتا ہے. Jibrail confronts Saturn after his angels find Saturn whispering to Eve in the garden. جبرائیل نے شیطان کا مقابلہ کیا اس کے فرشتوں کے بعد شیطان کو باغ میں ہوا سے سرگوشی کرتے ہوئے پایا. رفیل, one of the archangels in heaven who acts as one of God's messenger. آسمان میں آرچینل میں سے ایک جو خدا کے رسولوں میں سے ایک کے طور پر کام کرتا ہے. رفیل informs Adam of Satan's plot to seduce them into sin and also narrates the story of the fallen angels as well as the fall of story. Saturn. رفیل حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں گناہ کبیرہ میں پھنسانے کے ساتھ ساتھ گرے ہوئے فرشتوں کی کہانی بھی سناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کا زوال بھی بیان کرتے ہیں. Uriel, an angel who guards the planet Earth. Uriel is the angel whom Saturn tricks when he is disguised as a cherub. Uriel فرشتہ جسے شیطان چالو جب وہ ایک چرب کے طور میں بھیس میں ہے اور then Uriel as a good angel and guardian tries to correct his error by making the other angels aware of Saturn's presence. فرشتوں کو شیطان کی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. Abdel, an angel who at first considers joining Saturn in rebellion but argues against Saturn and the rebel angels and returns to God. His character demonstrates the power of repentance. ایک فرشتہ جو پہلے تو شیطان کو بغاوت میں شامل ہونے پر غور کرتا ہے لیکن شیطان اور باقی فرشتوں کے خلاف دلیل دیتا ہے اور خدا کی طرف لوٹتا ہے. اس کا کردار توبہ کی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. Michael, the chief of the archangels, Michael leads the angelic forces against Saturn and his followers in the battle in heaven before the sun provides a decisive advantage. Michael archangels کے سربراہ مائیکل جنت میں جنگ میں شیطان اور اس کے پیروکاروں کے خلاف فرشتہ افواج کی طرف جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ بیٹا فیصلہ کن فائدہ فراہم کرے مائیکل بھی جنت کے دروازے پر پہرہ دار کھڑا ہے. And narrates the future of the world to Adam in book 9 and 12. اور دنیا کا مستقبل آدم سے کتابوں یعنی کہ 9ویں اور 12 میں بیان کرتا ہے. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کریکٹرسٹک آف پیراڈائز لوسٹ. پیراڈائز لوسٹ کے کسی اور ٹاپک کی ضرورت ہو تو آپ میرے چینل پہ جا کے لے سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو فرینڈز. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.